قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاک نفوس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے منتخب فرما کر پورے عالم مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کی قربانی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری اتنی زیادہ پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان پاک نفوس کو پوری دنیا کے لیے نمونہ قرار دے دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری، جانثاری، اثار و ہمدردی کی اعلیٰ درجہ کی قربانی کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ قریش کا ایک زبردست لشکر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے مشورہ فرمایا، لیکن اس وقت آپ کا رخ مبارک انصار کی طرف تھا، اس لیے کہ انہوں نے آپ سے اسی بات پر بیعت کی تھی کہ وہ مدینہ میں آپ کی پوری حفاظت اور مدد کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کا قصد فرمایا تو آپ نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ اس وقت انصار کیا سوچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مہاجرین نے اپنی بات کہی اور بہت ہی اچھی طرح آپ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ آپ نے دوبارہ مشورہ کیا، مہاجرین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی۔ پھر تیسری بار جب آپ نے دریافت فرمایا تو انصار کو احساس ہوا کہ آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے، اس لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کا جواب دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ کا اشارہ ہم لوگوں کی طرف ہے اور آپ ہماری بات سننا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ انصار نے صرف اپنے وطن اور اپنی سرزمین میں آپ کی نصرت کا ذمہ لیا ہے۔ میں انصار کی طرف سے عرض کرتا ہوں اور ان کی جانب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں روانہ ہوں، جسے چاہیں تعلق فرمائیں اور جس سے چاہیں ختم فرمائیں، ہمارے مال و دولت میں سے جتنا چاہیں لیں اور جتنا آپ کو پسند ہو ہم کو عطا فرمائیں، اس لیے کہ آپ جو کچھ لیں گے وہ ہم کو اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا جو آپ چھوڑیں گے۔ آپ کوئی حکم دیں گے تو ہماری رائے آپ کے تابع فرمان ہوگی۔ خدا کی قسم اگر آپ سمندر میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ کود جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم آپ سے ایسا نہ کہیں گے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں مل کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے اور آپ کے سامنے آ کر لڑیں گے اور آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ غزوہ احد میں انصار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ شہدائے احد میں سے 70 میں سے تقریباً 64 حضرات انصار مدینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک انصاری صحابی نے مدینہ میں زور سے آواز لگائی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عباس، آج دیکھ لیجئے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ انصار نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ ناظرین، یہ ہے ادنا سا ایک منظر صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں جن سے صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدق عہد، صدق دلی، سچی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب موت کا خطرہ سر پہ ہوتا تب بھی صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا میں کوئی کمی نہ آتی۔ ایک دفعہ سفیان بن خالد نے دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ اسلام کی تعلیم کے لیے آمادہ فرمایا
تو ان حضرات کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا اور تینوں کو شہید کر دیا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے۔ جب حضرت زید بن دسنہ کو حرم کے باہر شہید کیا جانے والا تھا تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تماشا دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہوئے، ان میں سے ابو سفیان بھی ایک تھا۔ اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم ہے، سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ تو اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت ہے اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی موجودگی میں بات چیت کر کے واپس قریش کے پاس گیا تو قریش مکہ کو خبر دی کہ میں نے بہت بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کو اپنے ہمراہیوں میں اس قدر محبوب اور مکرم نہیں پایا جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں محبوب اور باعزت ہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ وہ ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب خاموشی سے سنتے ہیں اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نگاہ بر کر نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ کسی بھی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ تمام مخلوق میں سے میرے صحابہ کو چھانٹا ہے اور ان میں سے 4 کو ممتاز کیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور ان کو میرے سب صحابہ سے افضل قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ثواب کے اعتبار سے صحابہ کے 1 مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی دین سے حقیقی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت و فرما برداری و وفاداری کے نتیجے میں ہی آج دین اسلام پوری دنیا میں کتابی شکل میں اور عملی شکل میں موجود ہے۔ دین اسلام کو اپنی اصل شکل میں قائم رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے مطابق صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بھی زبانی یاد کر لیا تھا اور قلم بند بھی کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ نئے مسلمانوں نے زکوٰۃ نہ دینے پر اصرار کیا تو حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ اگر کسی شخص پر 1 رسی بھی زکوٰۃ واجب ہے تو اس کو بھی اس سے حاصل کیا جائے گا، چاہے اس کے لیے جہاد ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کا انکار کرنے والوں سے بھی جہاد کرنے کا اعلان کیا، اور وہ شخص جو رمضان میں کھلم کھلا کھائے پیے اس کی گردن زنی کا حکم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جیسے باب العلم نے صادر کیا، اور نماز چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تمام صحابہ کے مطابق حق و باطل، اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس کو قائم کرنے والا دین کو قائم کرنے والا ہے اور اس کو منہدم کرنے والا دین کو منہدم کرنے والا مانا جاتا ہے۔ کچھ عیسائی عالموں کے مطابق دین موسوی میں اصلاً رکوع بھی تھا اور سجدہ بھی تھا۔ دونوں ارکان نماز کو دین مسیح اور دین اسلام کی مخالفت میں ختم کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی یہود کے سامری طبقے میں یہ ارکان کسی حد تک موجود ہیں۔ صحابہ کرام یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ دین کو ذرا بھی نقصان پہنچے اور ہم میں کوئی آنکھ چمکتی رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم یا اشارہ کریں
اور ہم اس پر عمل کرنے کے لیے نہ دوڑیں۔ یہ وہ پاک نفوس ہیں جنہوں نے جان و مال، آل اولاد کی قربانی دے کر دین اسلام کو اپنی اصل حالت میں رکھا، چاروں سمتوں میں اس کو پہنچانے کی کوشش کی اور آئندہ نسلوں کے لیے مثالیں چھوڑ گئے تاکہ آئندہ نسلیں دین کی خدمت، نشر و اشاعت اور حفاظت کے میدان میں قرآن کریم پر عمل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔